اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے۔ ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا، اور مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہنسی کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، اور یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، اور مویشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا ہے، مہربان ہے۔ اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہے۔ اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض رستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور دوسرے بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔
اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی، سب تمہارے زیر فرمان کر دی۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ، اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل معاش حاصل کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے، اور ندیاں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور رستوں میں نشانات بنا دیے۔ اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں، تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے، کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، سب سے اللہ واقف ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔